المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے ایمان والے بندوں میں پیدا فرمایا. اہل ایمان اہل اسلام میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. ہم تا دم زیست اگر اس کا شکر ادا کریں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. عزیزان محترم، ایمان لانا ہی ہمارے لیے کامیابی کی عظیم دولت ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو ایمان لانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ انہیں آزمایا جائے گا. ان کے لیے آزمائشیں آتی رہیں گی. آزمائشیں کیا ہے؟ مصیبتیں پریشانیاں انسان کے سامنے آتی ہیں اور انسان صبر و شکر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے راستے پر چلتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب بندہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، معاشرے کی پھیلتی ہوئی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں کی عادت سے اپنے آپ کو بچانا، جو اللہ نے ہمیں بخش دیا اس نعمت پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، مزید خیر کی چاہت و طلب کرنا مگر راستہ حرام کا نہیں اپنانا، یہ انسان کی کامیابی علامتوں میں سے کامیابی کی یہ بھی چند علامتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو کہ نکاح میری سنت ہے. جو نکاح سے ہو یا اور کسی میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا، چاہت نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج شادی بیاہ کا چونکہ یہ موسم ہے، شادی بیاہ کا چونکہ یہ وقت چل رہا ہے، یہ سنت کے ادا کرنے کے ارادے سے شادی بیاہ کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف محض ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے یا دنیا کا کوئی ایک رسم و رواج کو پورا کرنا ہے، دنیا کے کسی طور طریقے کو اپنانا ہے. اس خیال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ شادی ایک سنت کو ادا کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنا ہے. آج ہمارا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، شادی مطلب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہم آس پاس اپنے اس شادی سے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں. دہیج میں اتنے لاکھوں پیسے لینا ہے، اتنے تولے سونا لینا ہے اور گاڑیاں لینا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دوسرے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس جگہ پر شادی کی ہے اس گھر والوں نے ہمیں اتنا سونا دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، زمین دی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم اس کو تفاخر کا سبب بنا کر کے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے شادی بیاہ کو زمین جائیداد، سونا چاندی، گاڑی بنگلہ ہڑپنے کا ایک طریقہ بنا لیا. اولاد کا ماں باپ پر جو فرض ہے، جو ذمہ ہے شادی کا، وہ شادی کرنا ان کے لیے اتنا مشکل بنا دیا کہ آج شادی مطلب ایک ایسی پریشانی لوگوں کے لیے بن گئی ہے کہ ماں باپ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ اپنے خون کے آنسو روکتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی پریشانیوں کو وہ گھٹ گھٹ کر کے سینے میں دبا لیتے ہیں اور
بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی بیماریوں کو چھوڑ کر کے وہ بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، اس شادی کے فرض سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنے کے لیے، اس امید پر کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کی زندگی خیر کی گزر جائے گی، یہ سوچ کر کے ان کی شادی کرنے میں اور وہ تمام مطالبات کو جٹانے میں لگ جاتے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ شادی کرنے والوں کو اس کا کوئی شرمندگی ہونے کا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ذرا برابر کہ انہیں دل میں ندامت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک لڑکی کے ماں باپ پر آخر ظلم ڈھائیں تو کتنا ظلم ڈھائیں۔ یاد رکھیں ہم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ اور اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی اخلاق و کردار سے، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو محفوظ کرنے کا کوئی قدم نہیں بڑھایا، تو یاد رکھیں آنے والی نسلوں میں ہمارے لیے شادی مشکل بن جائے گی اور گناہ عام ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ماں باپ کے لیے بچی کی شادی کرنا، بچیوں کی شادی کرنا کس قدر اس کے لیے ثواب کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تدرکہ ابنتان فیحسن صحبتہما الا ادخلتاہ الجنہ، فرمایا یہ حدیث مبارکہ ادب المفرد کے اندر حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کو ایک بچی، ایک روایت میں آیا ہے، ایک روایت میں 2 بچی آیا ہے، ایک روایت میں 3 بچی آیا ہے، بہرحال ایک بچی پر بھی وہ ثواب ہے، 2 بچیوں پر بھی وہ ثواب ہے، 3 بچیوں پر بھی وہ ثواب ہے، جتنی بچیوں کے لیے بھی وہ کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب ہے کہ اپنی بچیوں کی وہ اچھی تربیت کرتا ہے، اسے اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اسے اچھا کردار سکھاتا ہے، اور اسے اللہ رسول کی محبت سکھاتا ہے، قرآن اور شریعت کے مسائل اسے سکھاتا ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا سکھاتا ہے، اور اسے ایک اچھے گھر میں بیاہ دیتا ہے، دیندار رشتے میں جب اس کو تلاش کر کے دیندار گھر میں اس کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یہ بچیاں سفارش کر کے اس ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ اپنی جنت سنوار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی جنت سنوارنے کے لیے ان کو اتنا کٹھن سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی مشکلوں سے ان کو گزرنا ہو رہا ہے۔ آج کے لوگوں کے لیے پریشانی کا حال ایسا بن گیا ہے کہ شادی کرنا مطلب یہ ہے کہ نہ جانے کتنی جگہوں سے انہیں بیاج پر پیسے لینا پڑتا ہے، نہ جانے کتنی ان کی زمین کو، گھروں کو گروی رکھنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنی جگہوں پر انہیں قرض لینا پڑتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اب شادی بیاہ کی ذمہ داریاں ختم ہو جانے کے بعد میں ان قرضوں کو ادا کرتے ہوئے، چکاتے ہوئے کتنی جگہ انہیں شرمندہ و رسوا ہونا پڑتا ہے، کتنی جگہ انہیں پیسوں کے مطالبے پر شرمندہ و خوار ہو کر کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹنا پڑتا ہے، کتنی ان کی ضرورتوں کو وہ قربان کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اس کا بھگتان انہیں بھگتنا پڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے بن رہی ہیں؟ یاد رکھیں یہ ساری تکلیفوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ گھر اور وہ بچہ اور وہ گھر والے ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے ایک ماں باپ کو، ان کی بچی کو اپنے بیاہ میں، اپنے نکاح میں لانے کے عوض میں اتنا مال اور دولت کا مطالبہ کر کے اتنا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا کہ ان کی زندگی ان کے لیے دشوار ہو گئی ہے۔ 2 وقت کی روٹی انہیں چین سے کھانا نصیب نہیں ہوتا، قرضوں کو چکاتے چکاتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر اس قدر لوگوں پر زیادتی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی تو جنت کما رہا ہے، تو آپ کے لیے بھی تو جنت کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کشادہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان امام عسقلانی علیہ رحمت و رضوان الافصاح فی احکام النکاح کے اندر ایک حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ تزوجوا النساء فإنهن یأتین بالرزق، فرمایا کما قال کہ تم نکاح کرو کہ عورت تمہارے گھر میں رزق کی برکت لے کر کے آنے والی ہے۔ ہمارے گھر میں رزق کی برکت نکاح کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے گھر میں رزق وہ ان کے دروازے سے پہنچ رہا ہے، بلکہ ان احادیث مبارکہ، اس مفہوم کی احادیث مبارکہ کی تشریح میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء، عرفاء، اولیاء نے یہی بیان فرمایا ہے، اگر گھر میں برکت سے آدمی پریشان ہے، بے برکتی سے دوچار ہے، تو نکاح کرنا چاہیے کہ گھر میں برکت اس کے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور آج حال ایسا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں
کہ ہمارے گھر میں برکت آنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جس گھر میں بچی کو بیاہ رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اس گھر سے ہمیں اتنے تولہ سونا آنا چاہیے، اتنے لاکھ ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، اتنی گاڑیاں ہمیں ملنی چاہیے، اتنی زمین ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ جو دوسروں کے مال پر مردار کے اوپر جس طریقے سے گدھ نظریں جمائے بیٹھی رہتی ہے، وہ صفت آج ہمارے معاشرے کی ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم نے قیامت کے دن کو بھلا دیا ہے، کیا ہم نے یہ بھلا دیا ہے کہ ہمیں موت کے دروازے سے ضرور گزرنا ہے؟ اور کیا ہم نے اس کو بھلا دیا ہے کہ ہمیں کل قیامت میں حشر میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال فرمانے والا ہے کہ تم نے نکاح کیا ہے تو کیسے نکاح کیا ہے؟ کیا تم نے نکاح کو آسان کیا ہے یا تم نے نکاح کو مشکل بنا کر کے نکاح کیا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ گناہ زنا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور آج ہمارے پاس معاذ اللہ معاشرہ، ہمارا ماحول جو اطراف کا ہے، یہ ملک چونکہ تمام مکاتب فکر کے رہنے کا ایک ٹھکانہ ہے، ہر مذہب کا رہنے والا فرد اس میں رہتا ہے، اس وجہ سے گناہوں کے لیے ایک اور راستہ بھی کشادہ ہو گیا ہے، کھلا ہوا ہے معاذ اللہ۔ مگر کسی بھی ماحول میں، کسی بھی قسم کے لوگوں میں، کسی بھی جگہ پر جب بندہ مومن زندگی گزارتا ہے، اسلامی اخلاق و کردار پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اہل حق کا قدم اور ان کا پرچم ایسا بلند و بالا فرما دیا جاتا ہے کہ زمانہ تاریخ کے ابواب سے ہی صحیح اس تاریخ کو دیکھ کر کے یاد کرتا ہے کہ کیسے عزم و ارادے والے گزر گئے، کیسے حوصلے والے گزر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو دنیا ہی میں رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ ایران پر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی ہے اور وہاں پر جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے، شہر سے دور، وطن سے دور، گھر سے دور، ایک طویل مدت، ایک طویل سفر جنگجو سورماؤں کی گزر رہی ہے۔ دریاؤں کو بھی پلانگا جا رہا ہے، صحراؤں کو بھی پلانگا جا رہا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کیا جا رہا ہے، اپنوں کو جو جنگ میں شہید ہو گئے انہیں زمین کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور آگے بڑھتا ہوا قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ جب ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو کسی شہر کے جب فتح کی بات آ جاتی ہے، ایک راستہ صلح کا رکھا گیا۔ اسلام کا یہی طریقہ رہا کہ پہلے دعوت اسلام کو پیش کرتے، اس کو نہ مانتے تو پھر جزیہ ٹیکس دینے کے پیش کرتے، اس کو بھی نہ مانتے تو پھر اس کے بعد میں تلوار فیصلہ کرتی۔ جب یہ معاملات کو پیش کیے گئے تو سمجھوتا صلح ہونا، ایک معاہدہ طے ہونا طے پایا، جزیہ وغیرہ ٹیکس دینا طے پایا۔ مگر بادشاہ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑ دیا جائے اور انہیں لالچ، حرص، ہوس کا لالچ دے کر کے انہیں جو ہے بادشاہ جو ان کا سمجھ رہا تھا، حالانکہ بادشاہ نہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ برحق امام المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ کا دور خلافت ہے۔ صحابہ اطاعت و فرما برداری کا پرچم بلند کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ناموس کو بلند کرتے ہوئے زندگی گزارتے چل رہے ہیں۔ ارادہ اس نے یہ کیا کہ دعوت رکھی کہ شام میں معاہدے پر گفتگو ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا، یہ شرائط مان لیے جائیں گے، اس پر دستخط کر لی جائے گی، طرفین کی معاہدہ طے ہوگا۔ مگر اس معاہدے سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، آپ نے تمام لشکر کی ہمارے قلعے میں ہم دعوت رکھیں گے، آپ دعوت کے لیے آنا ہوگا، آپ کو ہمارے پاس تشریف لانا ہوگا۔ اسلامی لشکر نے اس دعوت کو قبول کر لیا گیا، یعنی اب ہم ایک بازار آپ کے لیے سجائیں گے، سنواریں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے وغیرہ، جس طریقے سے آپ کو کھانا پیش کرنا ہے اسی طریقے سے کھانا پیش کیا جائے گا، جس طریقے کا کھانا آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے تمام شرائط اسلامیہ کے ساتھ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تو قبول کر لیا گیا۔ جب گزرنا تھا تو ایک بازار بنایا گیا، بازار میں چاروں طرف دکانوں کو سجایا گیا، ہیرے جواہر وغیرہ قیمتی چیزوں کو لگایا گیا، جو جس قیمت میں جس کو خریدنا چاہا خرید سکتا تھا۔ لشکری بھی خریدنے کے لیے موقع دیا گیا، مگر بیچنے کے لیے جو بیپار کرنے کے لیے جن لوگوں کو ٹھہرا کیا گیا تھا وہ بے لباس خواتین کو ٹھہرا کر دیا گیا تھا، جن کے جسم پر لباس نہیں تھا ان کو ٹھہرا کر دیا گیا تھا۔ مگر دنیا کے اور قوم ہوتی تو نہ جانے کس طریقے کی ان کی زندگی وہاں گزرتی، مگر یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے جانوں کا نذرانہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کے لیے ہتھیلی میں رکھ کر کے نکلنے والی ہے، سر پر
پر کفن باندھ کر نکلنے والی ہے، نہ انہیں اپنی جانوں کی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں مال و متاع کے کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کی نظر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر ہوتی ہے، ان کی نظر رحمت للعالمین کو پیدا کرنے والا خالق رب العالمین کے کرم اور عطا پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کی بدائے ہوئے جنت کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ دنیا ان کا مقصد نہیں ہے، دولت ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف خدا و رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ وہ جب قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، امیر لشکر نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے اخلاق و کردار کو برباد کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے آیت مبارکہ کو تلاوت فرمائی کہ اے مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ مومنوں نے اپنی نگاہوں کو ایسا نیچا کیا کہ نہ کسی کی نگاہ بہک سکی، نہ کسی کی نگاہ اٹھ سکی۔ وہ جو اپنے آپ کو تماشا بنا کر کے بھرے مجمع میں بے تماشائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے، وہ حال ایسا ہوا خود کو تماشا بنا کر کے دوسروں کے اخلاق و کردار کو رسوائی کی طرف لے جانے کا ارادہ بنا کر کے جو آئے، وہ خود ایسا بے تماشا ہو گئے کہ اپنے آپ کے اندر شرمندہ و رسوا ہوتے نظر آئے۔ خدا کی قسم، نہ کسی لشکر اسلام کی نگاہ نے اٹھ کر کے کسی عورت کو دیکھا، نہ اس کے کسی حصے کی طرف نظر بہکی، نہ اسے کے کسی مال کی طرف نظر بہکی۔ وہ سر جھکا کر کے سیدھے راستے میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے ہوئے، تسبیح و تحلیل کی تلاوت کرتے ہوئے وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اور دیکھنے والی خواتین جتنی بھی تھی، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ہماری بے حیائی کو دیکھ کر کے یہ لوگ بھی حواس باختہ ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، اتنے دنوں سے جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں، جنگلی بن جائیں گے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں مہذب بنانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، انہیں تربیت کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، ان کے دل میں خدا کی محبت کو اتارنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انہوں نے ایسا تربیت کر دیا ہے، انہوں نے ایسا سنوار دیا ہے کہ دنیا ان کے سامنے ہزار بہانے بنا کر کے، ہزار خوبصورتی سجا کر کے آ جائے تو کبھی دنیا ان کی نظروں میں نہ چڑھی تھی، نہ چڑھ سکتی ہے، نہ مرتے دم تک کہ ان کے ذہن و فکر میں دنیا کا کوئی مقام ہوگا۔ ان کی نظر میں تو موت تو ایک راستہ ہے خدا کی رضا کو پانے والا، شہادت تو ایک نعمت ہے جس کو پانے کے لیے لوگ دنیا کے زندگی کی تمنا کرتے ہیں، مگر مومن کامل کی یہ شان ہے کہ وہ شہادت کی تمنا کیا کرتا۔ مومن شہادت کی تمنا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہی شہادت کی تمنا لے کر کے میدان میں چلے ہیں۔ وہ کیسے دنیا کے عوض آخرت کو بیچ سکتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کو خرید لیا، دنیا کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے، آخرت کو خرید لیا ہے، انہوں نے اپنے جانوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، ان کے اس خریدنا ان کا عوض کیا ہے؟ اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ وہ تو سودا ہو چکا ہے، جو پہلے سے ہی بک چکے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کیسے بک سکتے ہیں؟ جب آگے بڑھتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ جتنوں نے بے حیائی کے بازار کو گرم کرنا چاہا تھا ان کو حیا آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے انہوں نے بیک زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والی عزت والی خواتین بن گئیں۔ عزیزان محترم، یہ اخلاق ہمارے معاشرے کے، یہ اخلاق ہماری قوم کے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بخشے ہے، مگر آج دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے ضرورتوں کو ہماری کس قدر مشکل بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے شادی کو ہم نے کس قدر ایسا سخت بنا دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شادی کرنا اس قدر دشوار ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر بچیاں ایسے ہی غیر شادی شدہ بیٹھی نظر آ رہی ہیں، اور لوگوں کے اندر گناہوں کی بے حیائی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے، بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کو آسان بنانے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس قدر ظلم و زیادتیاں ہم نے اپنے جانوں پر کرنا شروع کر لیا ہے کہ جس کا حساب اگر ہم قیامت میں دینے لگ جائیں تو ہم حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس علاقے میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، حرام بازی عام ہو جاتی ہے، تو اب ان
لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے عذاب کا انتظار کرتے رہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا حقدار بنا لیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں آس پاس نگر دوڑا کر کے دیکھیں ہمارے آس پاس کا ماحول کیا بنتا جا رہا ہے۔ حرام بازی کا ایک بازار گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی گھر سلامت رہنا مشکل نظر آتا ہے، اس طریقے کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں آوارہ گیری کرتی نظر آ رہی ہیں، ہمارے بچے آوارہ پن کرتے نظر آ رہے ہیں، گھروں کی پاک بازیاں اب باقی سلامت رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسباب اس کے کون بنتے جا رہے ہیں؟ ایک اعتبار سے ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بری ہو جائیں گے۔ ہمیں زبان سے، قول سے، فعل سے، عمل سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی طرف ہمیں روکنے کے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اخلاق و کردار کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس یہی چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دیگر قوموں نے جس طریقے سے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے بھی ویسے ہی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دنیا سب کچھ خدا کی قسم نہیں ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں یقیناً جانا ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ جنت نعمت کا مقام ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت اور انعام و اکرام فرمائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک، قیامت کی نشانیوں میں سے کیا نشانیاں ہیں؟ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، فرمایا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم، دینی علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی علم سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر کے بڑے بوڑھے جو ذمہ دار ہوتے تھے، وہ چھوٹے موٹے عالم کے پاس جتنا علم ہوتا اتنا تو اپنے دین کا، ضرورت کا علم رکھا کرتے تھے۔ نماز، روزہ، وضو، غسل، حج، فرض عبادتوں کو وہ جانتے تھے، اسلام اور کفر کا وہ فرق رکھتے تھے، اور اپنے بچوں کو نصیحت کرتے نظر آتے تھے۔ وہ بڑے بوڑھے جیسے جیسے اپنے محلوں سے، اپنے گھروں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمارا معاشرہ بے لگامی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ تصور کرتا چلا جا رہا ہے کہ اب ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم جیسا من میں آیا ویسا کریں گے۔ مگر یہ دنیا کی زندگی میں آزادی ضرور ہے، مگر اس کا آزادی کا حساب چکانا ہم پر باقی رہے گا۔ موت کا دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بلند و بالا مقام والا ہو، کوئی کیسے ہی کیوں نہ ہو، اسے موت کے دروازے سے ضرور گزر کے جانا ہے۔ موت کے بعد کے حساب کتاب کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا پینا عام ہو جائے گا، زنا یعنی حرام بازی عام ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کینسر کی طرح یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے کینسر کے علاج دشوار ہے، ایسے ہی اس کی اصلاح ہماری نظروں میں دشوار نظر آ رہی ہے، مگر ہمیں اس کے اسباب کو روکنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اور دوسرے گناہوں کے لیے آسانی کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں، اور جو حقوق ہیں شوہر بیوی کے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ شادی شدہ ہیں تب بھی آپ پر ایک حق ہے کہ اپنی بیوی کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اس حق کے ادا کرنے میں آپ کوتاہی کریں گے، آپ تھکاوٹ کا بہانہ بنائیں گے، کام کا بہانہ بنائیں گے، ذمہ داریوں کا بہانہ بنائیں گے، جیسا بھی ہوگا، اگر آپ اس کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو جان لیں کہ آپ کے گھر میں بھی کوتاہی ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے اخلاق و کردار میں بھی کوتاہی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو سنبھال کر کے رکھا ہے، اپنے ہاتھوں کو سنبھال کر کے رکھا ہے، آپ کا گھر بھی سلامت رہنے والا ہے، اور اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو نہیں سنبھالا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہیں سنبھالا ہے، آپ کا گھر بھی برباد ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی نگاہوں کا حساب لینا ہے، اپنے اخلاق و کردار کا حساب لینا ہے، ہم نے عمل کیا کیے ہیں ان عمل کا ہمیں حساب لینا ہے، ہمارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں ان اقدام کا ہمیں حساب لینا ہے، اور اپنی اصلاح کی طرف کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے۔ جو لاکھوں میں دہیج لینے والے ہیں، لاکھوں میں پیسے لینے والے ہیں، جب ان کو حق شریعت کا جو ادا کرنا ہوتا ہے، بیوی کے مہر جب ادا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں، 2-2.5 ہزار روپے کا مہر دینا ان کو دشوار نظر آتا ہے۔ جب لینے کی بات ہوتی ہے 2-2.5 لاکھ بھی لے
رہے ہوتے ہیں تو وہ کم نظر آتا ہے، مگر جب مہر کے دینے کی بات آتی ہے تو 2-2.5 ہزار بھی انہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ کس قدر بے شرمی کی بات ہے، یہ ہمارے آنکھوں کا پانی خشک ہو جانے کی علامت ہے۔ ہم بے حیا کس قدر بن گئے ہیں کہ گناہوں کی عادت اس قدر ہمیں بن گئی ہے، حرام کی چاہت ہمیں اس قدر بن گئی ہے کہ حلال اور فرض کے ہمیں کوتاہی کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کا وقت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنوں کے اندر جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عذاب کا سامنا ہونا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے عذابوں میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو پانی کی کمی ہو جانا، اور یہ سب سے عام سی چیز نظر آتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، خشک سالی سے تمہارا سامنا ہے، قحط سالی سے تمہارا سامنا ہے، بارشوں کی قلت سے تمہارا سامنا ہے، تو سمجھو کہ تمہیں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ آسمانوں سے بھرپور بارشیں تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے مال اور تمہارے اولاد کو مدد کرنے والا، کافی ہونے والا پانی اور اللہ تعالیٰ رزق اور اناج عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، مگر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ عزیزو، آج ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے خوف کو اپنے دل میں بسائیں، موت کو کبھی نہ بھولیں، موت کے دروازے سے ہمیں گزرنا ہے۔ اپنے اسباب، اپنے اطراف میں، ماحول میں، معاشرے میں نیکیوں کے ایک ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں، نماز روزے کی پابندی بنانے کی کوشش کریں، خود بھی نماز روزے کی پابندی کریں، اور اپنے ساتھی دوست جو اپنے پاس پڑوس کے ہیں، پڑوسی کا حق ہے جس طریقے سے آپ اچھا کھائیں تو اچھا کھانا پڑوسی کو بھی بھیجنا آپ کا حق ہے، وہ اچھا کھانا لینے میں پڑوسی جیسا اپنا حق سمجھتا ہے ویسے ہی اچھی نصیحت لینا بھی اس کا حق ہے۔ اگر کوئی نیک پڑوسی، نمازی پڑوسی آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور اس کی نصیحت کو ماننا یہ آپ کا حق ہے۔ مانیں، نماز کی طرف آگے بڑھیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کی عورتوں کو یاد رکھیں، اگر آپ نمازوں کے وقت پر اپنی گھر کی عورتوں کو سوتا چھوڑ دیں گے اور نمازوں سے غافل چھوڑ دیں گے، آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جب آپ کو حاکم بنایا گیا تھا۔ ایک وقت چائے ٹھنڈی اگر دے دی تو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایک وقت پر کھانا لیٹ پہنچا دیا تو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایک وقت پر کپڑے اور پانی صحیح طریقے سے ہماری صفائی کا انتظام اگر نہ ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہاں ظلم و ستم کے ایسے بازار گرم ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو حقوق العباد میں آپ اس قدر بے چین ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ جس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اس کی طرف کیوں غفلت ہوتی ہے؟ یہاں پر بھی آپ بھی پابندی کریں، انہیں بھی پابند کرائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا حقدار بنائیں۔ عزیزو، ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک نئی امنگ لے کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر سے جو دہیج کی لعنت ہے، جو پیسوں کا مطالبہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کی شادیاں ہو چکی وہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ہاں زبان اور کردار اور حوصلے سے ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو نوجوان بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا حوصلہ و ارادہ بنائیں کہ تمہیں اللہ نوازے تو تم انہیں دے دو، مگر ان کے گھر سے ایک روپیہ، ایک دانہ بھی نہ لیا جائے۔ یہ حوصلہ بنائیں، یہ ارادہ بنائیں، اپنے شادیوں کو آسان کریں، سنت کے طریقے پر ادا کریں، اور جو ولیمہ ہے آپ کو جس قدر اللہ نے طاقت بخشی ہے اس قدر اس کے ادائیگی میں سنت کریں، کھلائیں پلائیں، خوشی کا اہتمام کریں، مگر یہ کہ جتنی طاقت ہے اتنا کریں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، سنت طریقے پر نکاح کریں، لڑکی کے گھر والوں پر کوئی جبر و ستم نہ رہے، ان پر کوئی زبردستی نہ رہے۔ اب ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے، مانگ کر لینے کو عیب سمجھنے گیا ہے، وہ خود سے دے دیں، تم کو جو لگتا ہے وہ دے دو۔ اگر دینے میں انہوں نے کچھ کم کر دیا، ایک تولہ بھی کم ہو گیا، تو پھر ایک نیا فساد، نیا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے اتنا بھلا کم کوئی دیتا ہے کیا؟ تمہیں بھی تو سمجھنا چاہیے وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ نہ مانگ کر کے بھی مانگنے والے بنے نظر آتے ہیں، نہ پوچھ کر کے بھی پوچھنے والے بنے نظر آتے ہیں، مگر زبان سے تو نہیں بول رہے، مگر دل سے تو وہی چاہت رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آسان طریقے سے نکاح اور شادی کو کرنا چاہیے، اور بہت آسان کرنا چاہیے، اچھے اخلاق و کردار کو بنانا چاہیے۔ نوجوانوں، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا
زنا، شراب، چوری اور بھی جو گناہ کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، گٹکا، کھینی، تمباکو، سگریٹ وغیرہ، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے راستے پر عبادتوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو جاؤ۔ یقیناً یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ ماحول چونکہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، زمانہ ہو گیا بگڑ چکا ہے، اب اگر اس بگاڑ کو کوئی سدھار سکتا ہے تو وہ ہماری نوجوان قوم ہے جو مضبوط فیصلہ لے کر کے اس کو سدھار سکتی ہے۔ نوجوانوں کے عزم و ارادے کی ضرورت ہے۔ جب نوجوان عزم و ارادہ بنا لیتا ہے تو اقبال نے کہا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے مسلمانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، کہا ہے کہ اپنی منزل کو آسمانوں میں دیکھو، ہماری منزل جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس تک ہمیں پہنچنا ہے، اس کا حصول ہمیں کرنا ہے۔ تو دنیا میں ہماری زندگی خدا و رسول کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔